بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان۔ علم الادیان دین کا علم ہے، انسان کو اللہ پاک کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا علم ہو کہ کس طرح میں نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، شریعت کے مطابق احکامات کیا ہیں، تو یہ علم الادیان ہے۔ اس کے اوپر الحمدللہ میں نے کئی ویڈیو بنائی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ علم الابدان کے متعلق، بدن کے متعلق۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بدن میں کون کون سے اعضاء ہیں، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، تلی ہے، یہ سارا۔ اور پھر صحت کے متعلق ٹپس کا علم ہونا چاہیے، کون سی چیز میں استعمال کروں گا تو صحت یاب ہو جاؤں گا، اور کون سی چیز اگر میں نے چھوڑ دی تو میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ اس کو علم الابدان کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہمارے جسم کے اندر 3 اعضائے رئیسہ ہیں جنہوں نے پورے جسم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پورے جسم کا نظام ان 3 اعضاء کے اوپر چل رہا ہے۔ ان 3 اعضاء میں ایک ہے دل، اور دوسرا دماغ، اور تیسرا جگر۔ دل، دماغ اور جگر، ان کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں۔ ہماری پوری باڈی ان 3 اعضاء کے اوپر چل رہی ہے، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ان 3 اعضاء میں سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی عضو جو ہے وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی عضو کم کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ہر ایک عضو کی تشریح الگ الگ بتاؤں گا کہ ہمارے جسم کے اندر دل ہے، اس کے ذمہ اللہ نے کیا کام لگایا ہے، اور ہمارے جسم میں دماغ ہے، اللہ نے اس کے کیا کام ذمہ لگایا ہے، اور ہمارے جسم میں جگر ہے، اللہ نے اس کے ذمہ کیا کام لگایا ہوا ہے۔ تو اعضائے رئیسہ میں ان تینوں اعضاء میں جو سب سے بڑا عضو ہے، جس کو عضو اعظم کہتے ہیں، وہ ہے دل۔ دل جو ہے یہ ہماری باڈی کے اندر، پورے باڈی کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، خون کو دھکیلتا ہے، اور ہمارا خون 24 گھنٹے ہماری رگوں کے اندر گردش کرتا رہتا ہے۔ جب تک دل مضبوط ہوتا ہے اور دل صحیح طور پر پمپ کرتا رہتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر خون کی سرکولیشن بحال رہتی ہے، اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے، خون کو صحیح طرح پریشر کے ساتھ پھینک نہیں پاتا، تو ہماری باڈی میں خون جن جگہوں پر نہیں پہنچتا، ان جگہوں پر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے سن پن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ عضو فالج کی طرف یا لکوے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر عضو کی طرف، ہر شریان میں، ہر رگ کے اندر خون چلتا رہے، تو یہ انسان کی صحت کی علامت ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے دل کے ذمہ کیا کام لگایا ہے، تو یہ خوب توجہ سے سننا ہے کہ دل کے ذمہ ہمارے جسم کے اندر خشکی پیدا کرنا ہے، ڈرائنس ہمارے جسم کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تری ہی تری پیدا ہو جائے، گرمی ہی گرمی پیدا ہو جائے، تو ہمارے جسم کا نظام معطل ہو جائے گا۔ ڈرائنس، خشکی پیدا کرنا، یہ اللہ نے دل کے ذمہ لگایا۔ اور جب دل صحیح طرح پہ کام کرتا رہے گا، اپنے اعتدال پر کام کرے گا، اور خشکی اتنی پیدا کرے گا جتنی جسم کو ضرورت ہے، تو ہمارا نظام بحال رہے گا۔ اور اگر دل نے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا اور جسم کے اندر خشکی بڑھ گئی، تو پھر ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ نشوونما پاتی ہیں۔ مثلا جب ہمارے دل نے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا، دل کے اندر تحریک پیدا ہو گئی، تو ہمارے جسم میں کیا تبدیلی ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کون سی تحریک چل رہی ہے۔ وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل زیادہ کام کر رہا ہے، یا جگر زیادہ کام کر رہا ہے،
یا ہمارا دماغ زیادہ کام کر رہا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ جو شریانے ہیں، یہ جو نبض ہے، اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کون سا عضو زیادہ کام کر رہا ہے۔ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک دل پر ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے نبض کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے جسم کے اندر دل زیادہ کام کر رہا ہے یا کون سا عضو زیادہ کام کر رہا ہے۔ اب ہمیں نبض سے کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا دل زیادہ کام کر رہا ہے؟ تو ہم یہ چاروں انگلیاں جو ہے، یہ چاروں انگلیاں اپنی نبض کے اوپر رکھیں گے، اپنی نبض کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہاتھ ہے، ویسے دائیں ہاتھ کے اوپر ہم نبض کو رکھتے ہیں اس طرح۔ یہ چاروں انگلیاں جب ہم رکھیں گے اپنی نبض کے اوپر، ہاتھ رکھتے ہی، انگلیاں رکھتے ہی اگر ہماری نبض محسوس ہونے لگ گئی، نبض دھڑکنے لگ گئی، ہم نے ابھی دباؤ نہیں دیا، ابھی انگلیاں ہم نے رکھی ہیں نبض کے اوپر، یہ جو ہڈی ہے اس کو چھوڑ کر نیچے کی طرف رکھنا ہے۔ یہ انگلیاں جیسے ہی ہم اپنی نبض کے اوپر رکھیں گے، اگر ہماری نبض حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری پہلی 2 انگلیوں پر نبض کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے یا 3 انگلیوں پر محسوس ہو رہی ہے۔ اوپر ہی بغیر دباؤ کے ہماری نبض چل رہی ہے۔ اب ہم نے اس میں یہ کرنا ہے کہ 2 انگلیوں پر نبض چل رہی ہے یا 3 کے اوپر چل رہی ہے۔ اگر 2 کے اوپر چل رہی ہے، پہلی 2 انگلیوں کے اوپر اگر نبض چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خشکی سردی کا غلبہ ہو گیا ہے، خشکی سردی بڑھ گئی ہے۔ اور اگر ہمارے 3 انگلیوں پر نبض چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشکی گرمی ہمارے جسم کے اندر بڑھ گئی ہے۔ تو اوپر نبض کا چلنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دل جو ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، وہ خشکی زیادہ پیدا کر رہا ہے۔ ہر بندہ خود اپنی نبض کو پہچان سکتا ہے، جانچ سکتا ہے۔ تو بالکل بغیر دباؤ کے اوپر نبض چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دل نے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا، خشکی زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب 2 انگلیوں پر ہے، پہلی 2 انگلیوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر خشکی سردی کا مادہ بڑھ گیا۔ تو جسم کے اندر جب خشکی سردی بڑھ جاتی ہے، تو اس میں کئی امراض ہمارے جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انسان کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبض، اور قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ انسان کے معدہ اور آنتڑیوں میں خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبض شروع ہو گئی، آنتڑیاں خشک ہو گئیں۔ اسی طرح انسان کے سر میں خشکی اور سکری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خشک خارش، جلد کے اوپر خشک خارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ عضلاتی اعصابی اس کو کہتے ہیں، یعنی خشکی سردی والی نبض۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ خشکی سردی کا علاج جو ہے وہ خشکی گرمی کی طرف ہے۔ اس میں ہم نے جو قہوہ استعمال کرنا ہے وہ لونگ اور دار چینی، اس کا قہوہ بنا کر جیسے ہی ہم استعمال کریں گے، تو ہماری یہ خشکی سردی والا مادہ جو ہے خشکی گرمی کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے جسم کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو دل نے خشکی پیدا کر رکھی ہے زیادہ، وہ آہستہ آہستہ گرمی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہماری وہ تحریک جو خشکی سردی والی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو علاج ہے۔ اسی طرح جو ہم نے پرہیز کرنا ہے وہ آلو، مٹر، گوبھی، چاول، بینگن، دہی، لسی، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح مسر ہے، دال مسر ہے، اسی طرح بڑا گوشت ہے، اور اسی طرح کریلے ہیں، قیمہ ہے، پالک ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی، اور لونگ دار چینی کا قہوہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے جب نبض کے اوپر ہاتھ رکھا تو ہماری نبض 3 انگلیوں پہ چل رہی تھی، اوپر 3 انگلیوں پہ چل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں خشکی گرمی کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں انسان کو خونی بواسیر ہو سکتی ہے، خونی بواسیر کا معاملہ۔ اسی طرح سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر کے اندر گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو قہوہ استعمال کرنا ہے وہ اجوائن، پودینہ اور سونف کا قہوہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تاکہ ہماری جو خشکی گرمی کا لیول ہے
یہ خشکی گرمی سے آگے کی طرف گرمی خشکی یا گرمی تری کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ تو یہ آج میں نے صرف دل کے جو دل ہمارا تحریک زیادہ کرتا ہے، دل زیادہ رفتار میں کام کرنا شروع کرتا ہے، خشکی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر، اس میں ہی جب خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے کولیسٹرول کی بیماری شروع ہو، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح دل کے اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں جب ہم ان کی تحریک کو تبدیل کریں گے، لونگ دار چینی کا قہوہ استعمال کریں گے، بکرے کا گوشت اس کا شوربہ استعمال کریں گے، بڑا گوشت استعمال کریں گے، آلو، قیمہ، مٹر، ان چیزوں کو چھوڑیں گے، تو یہ ہماری تحریک بدلے گی۔ تو انشاءاللہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور صحت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ نبض خود بخود ہر انسان اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھ کے اوپر، نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر کون سی تحریک چل رہی ہے، کیا میرا دل زیادہ کام کر رہا ہے، جگر زیادہ کام کر رہا ہے، یا میرا دماغ زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے دل کے ذمہ لگایا ہے کہ جسم کی خشکی کو بحال رکھے۔ اگر یہ زیادہ کام کرنا شروع کر دے گا تو جسم کے اندر ڈرائنس زیادہ پیدا ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ قبض، اسی طرح آنتڑیاں خشک، معدے کے اندر خشکی پیدا ہو جائے گی، سر بھاری ہوگا، ڈرائنس شروع ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح ٹرائیگلیسرائڈ بڑھنا، کولیسٹرول کا بڑھنا، اسی طرح معدی شوگر معدے کی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے مسائل کا ایک ہی حل میں نے بتایا۔ تو یہ آج اعضائے رئیسہ میں سے جو دل ہے اس کے متعلق میں نے یہ سارا بتا دیا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جسم کے اندر جو جگر ہے اعضائے رئیسہ میں سے، اللہ نے اس کے ذمہ کیا کام لگایا ہے، یہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے، جگر ہمارے جسم میں کیا کام کر رہا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہمارے چینل پر آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں، تو اس کو آگے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو صحت عطا فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ، جلد از جلد اگلی ویڈیو جس کے اندر جگر کے متعلق بتایا جائے گا کہ جگر ہمارے جسم کے اندر کیا کام کرتا ہے، اور اگر یہ زیادہ کام کرنا شروع کر دے گا تو ہمارے جسم میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی اور اس کا کیا علاج ہے، اور اس پہ نبض کہاں پہ چل رہی ہے، کہاں پہ ہم ہاتھ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے جگر زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو اس آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔